السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے مسجد سے متعلق اور اس کے حقوق، اس سے متعلق جو آداب ہیں، ان آداب کا آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے۔ مسجد ہم جانتے ہیں اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت کہ اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور کئی مسجدیں ہوں تو بیوت اللہ، یہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ ایسی مسجد کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر ہم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کام ہوتا ہے۔ مسجد کی ایک اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں سب سے اچھی جگہ کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو اللہ کی مسجد ہے۔ ایسے ہی مسجد کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جو بندہ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اس کا دل اگر مسجد سے لگ جاتا ہے، وہ اس میں ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادتوں کے لیے آتا ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسا بندہ کہاں جگہ پائے گا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں۔ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسے بندے کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ اسی لیے آج کے اس درس میں ہم اس مسجد سے متعلق کچھ اہم باتوں کا تذکرہ کریں۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اسے مسجد کہیں، یا اسے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو مصلی کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ۔ لیکن شریعت کی زبان میں مسجد ایک خاص جگہ کا نام ہوتا ہے۔ شریعت کی زبان میں، شریعت کے ٹرم اور اصطلاح میں مسجد کہتے ہیں وہ بلڈنگ، وہ عمارت، وہ جگہ جہاں مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ٹھکانہ، فرشتے بھی یہاں آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت یہاں اترتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا سکون ملتا مسجد میں بیٹھے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عبادتوں کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ باہر ہو سکتا ہے نہ ملتے ہوں، لیکن نماز میں آ گئے تو مل جاتے ہیں، اسی بہانے خیریت پوچھ لیتے۔ مسجد لوگ یہاں دل سے بناتے ہیں۔ گھر اپنا ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے بناتے ہو کہ تاکہ میرا نام ہو کہ میرا سب سے اچھا گھر ہے، لیکن مسجد عام طور سے یہ تصور ہے کہ بندہ دل سے بناتا ہے کہ اللہ بھی میرے لیے گھر بنائے گا، یہ اس کے دل میں تصور ہوتا ہے، کوئی فخر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔
صرف اللہ کی محبت کے لیے. اور مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے. اچھا، ایک بات کسی نے کہی ہے کہ والمسجد فی کل حی یعتبر کمستشفی الحی، کہ مسجد کسی محلے میں اگر ہو تو اس محلے والوں کا ہاسپٹل بھی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. تو اگر محلے میں کوئی بیمار ہے نا تو مسجد میں آنا چاہیے اسے، اگر آ سکتا ہے تو. ہم تو ذرا سا بیمار ہوئے تو سوچتے ہیں گھر میں ہی پڑھ لیں. بھائی نہیں آ سکتے تو الگ مسئلہ ہے، چل ہی نہیں سکتے آپ، اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، الگ بات. یہ محلے والوں کا یہ ہاسپٹل ہے، یہ اس ہاسپٹل میں آئیں گے تو شفا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو بندے کو شفا بھی ملتی ہے. جس طرح ہاسپٹل آپ کی باڈی کی بیماریاں دور کرتا ہے، ایسے ہی یہ مسجد آپ کی روحانی بیماریاں یہاں آنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسجد بنانے کی ہمیں ترغیب دی، نصیحت کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فضیلت بتائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اسی لیے دنیا میں لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ وہ مسجد ہے. اور مسجد بھی کون سی؟ خانہ کعبہ. اللہ نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کو زمین پر آباد کرنے کے لیے کیا کیا؟ سارے انتظام کیے نا. زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، سورج چاند سب بنایا. اللہ چاہتا تو گھر بھی بنا دیتا، ہمارے لیے گھر بھی بنا دیتا نا. اللہ رب العالمین نے اس زمین پر سب سے پہلے جس گھر کا اہتمام کیا وہ گھر مسجد ہے. یہ اہمیت ہے اس کی، یہ اس کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ. وہاں برکتیں ہیں، ہدایت ملتی ہے، بہت ساری نشانیاں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ بنائی گئی، اور اس کے بعد مسجد اقصی. دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی مسجد بنانے میں ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی جگہ لے لیتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یعنی اگر کوئی ایک اینٹ کا بھی پیسہ دے دیتا، ایک بوری سیمنٹ ڈال دیتا، کچھ بھی اس کا حصہ شامل ہو گیا، نام آ گیا اس کا اللہ کی لسٹ میں کہ اللہ کے گھر کو بنانے میں اس نے اپنا حصہ شامل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے. اور آگے دیکھیں مسجد کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غدا الی المسجد او راح، جو بندہ صبح میں شام میں کبھی مسجد گیا، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کرتا. آپ مسجد میں آتے ہیں نا، گویا کہ آپ اللہ کے مہمان بن کر آتے. مسجد میں آنا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کوئی دنیا کی روٹین نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی روٹین ہے. اور یہ صرف آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے، نماز اور اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، فضیلتیں ہیں، فائدے ہیں، سب آ کر کے آپ کو یہاں حاصل ہو، سب فائدے. یہ مسجد کا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح شام کبھی بھی مسجد آئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان سمجھتا ہے، اور جب کبھی بھی آتا ہے تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کرتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے. ہمیں گھر سے وضو کر کے آنے کی کوشش کرنا چاہیے. ثم مشى علی بیت من بیوت اللہ، پھر گھر سے نکلتا ہے، پیدل آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ نے جو اس پر فرض کیا ہے نماز پڑھے، وہ مسجد میں آ کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان اتنا مبارک ہے کانت خطواتہ احداہا تحط خطیئہ، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک گناہ مٹتا ہے اس کا، والاخری ترفع درجتہ، اور ایک دوسرا قدم اٹھاتا ہے اس کو ایک درجہ اس کا مقام اونچا کر دیا جاتا ہے، ایک لیول اپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب تک بیٹھا رہتا ہے وہاں، جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم نازل فرما۔ یہ ہے مسجد کی فضیلت اور یہ ہے مسجد کی اہمیت۔ آگے ہم اور کچھ چیزیں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مسجد کس کے لیے بنائی جاتی ہے؟ بات آ گئی اللہ کے لیے۔ مسجد بنائے گا کون؟ مسلمان، ہم اور آپ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو وہی مسجد بنائے، کوئی اور مسجد نہیں بنا سکتا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مسلمان کو مالدار بھی ہونا چاہیے تاکہ مسجد بنا سکے۔ وہ مالدار نہیں ہوگا تو مسجد کیسے بنائے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر قیامت پر ہو، جو نماز قائم کرتا ہو۔ پتہ چلا کہ ایسے بندے کو مسجد بنانے میں آگے رہنا چاہیے جو صرف مسجد بنانے کا شوق نہ رکھتا ہو بلکہ نماز بھی پڑھنے کا شوق رکھتا ہو۔ وآت الزکاۃ، اور جو ایک اور فریضہ اس پر ہے زکوٰۃ دینے کا وہ بھی ادا کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد بنانے کے لیے تو پیسہ ڈھیر سارا دے رہا ہے لیکن اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، وہ دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد بنانے کے لیے کیا لگتا ہے؟ پیسہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کیا لگتا ہے؟ پیسہ۔ تو ایک بندہ مسجد میں تو پیسہ دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، کیا فائدہ؟ ایک بنیاد بنا رہا ہے اور دوسری بنیاد نہیں بنا رہا، یا مسجد تو بنا رہا ہے لیکن وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی مسجد میں دونوں چیزیں لگی، مسجد بنی ہے عبادت کے لیے، تو نماز نہیں پڑھتا یہ، مسجد میں لگایا پیسہ لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا یہ، تو دونوں جگہ نقصان ہے اس کا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ نے کہا کہ ڈرتا صرف اللہ سے ہو، یعنی دنیا کے لیے مسجد نہ بنائے، دکھاوے کے لیے مسجد نہ بنائے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے بنائے، اور نماز بھی اسی کے ڈر سے پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی اسی کے ہم پکڑے جانے کے خوف سے دیتا ہو، ادا کرتا ہو۔ جب یہ بندہ کام کرے گا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو کہا ایسے ہی لوگ کون لوگ ہیں؟ ہدایت والے، ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی۔ اب ایک اور چیز ہے، مسجد کس کام کے لیے بنائی جاتی؟ بات آ گئی اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس سے متعلق وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں، ایک دیہاتی گاؤں کے رہنے والے آئے، مسلمان نہیں تھے، اور مسجد کے ایک کونے فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، صحابہ نے ڈانٹا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں تو پیشاب نہیں کیا جاتا۔ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اعرابی کو، دیہاتی کو ڈانٹ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کر رہے ہیں، نہیں اس کو کر لینے دو، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ہوں گے، اگر پیشاب بیچ میں روک دے گا تو مسانہ خراب ہوگا، یا تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگے گا تو مسجد جہاں پیشاب کر رہا تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر اس کا پیشاب پھیل جائے گا، تو جہاں ایک جگہ گندی ہو رہی تھی کئی جگہ گندی ہو جائے گی اس کے بھاگنے کی وجہ سے، یہاں وہاں کرنے کی وجہ سے، اس لیے بچہ گھر میں پیشاب کرے تو کر لینے دیجیے، اگر کبھی اس کو ضرورت پڑ گئی یا وہ کر رہا ہے وہ صاف ہو جائے گا، ورنہ وہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ نے ڈانٹ دیا تو روک لیا اس نے تو بیمار ہو جائے گا، کہ میڈیکل کی دنیا بھی کہتی اس کو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا نہیں مانا، اس کو پیشاب کر لینا، کر لیا اس نے۔ جب پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور جب اس کو بلایا تو ادھر صحابہ کو کہا کہ لاؤ بھائی ایک بالٹی پانی، بکیٹ ایک پانی ڈال دو اور پھر صاف ہو جائے گا، صاف کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقدر، دیکھو اللہ کے بندے یہ مسجد ہے اور مسجد اس جیسی چیزوں کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے کہ یہاں پیشاب کیا جائے، یہاں گندگی کی جائے، کس لیے بنائی جاتی؟ انما هي لذکر اللہ وتلاوت القرآن، مسجد بناتے ہیں ہم اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کے ذکر میں سوا گیا، نماز، اذکار،
سب کچھ آ گیا اس کے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس حدیث کے اندر جہاں ایک طرف یہ بتایا کہ غلطی کرنے والے سے نمٹا کیسے جائے، وہیں دوسری طرف آپ نے بتایا کہ مسجد کس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں، پیشاب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسجد بناتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی، آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک حدیث میں آپ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ میں اگر 1 مہینے کی دوری پر ہوں تو میرے دشمن کے دل میں اللہ میرا ڈر ڈال دیتا ہے. 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن ہے، مجھ سے ڈرتا ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ دنیا کی جتنی زمین ہے سب میرے لیے پاک بھی بنائی گئی ہے اور سجدہ کرنے کی جگہ بھی بنائی. پوری مسجد. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، آپ نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جہاں ہے وہ وہیں پر نماز ادا کرنا. اپنے ملک کے حساب سے حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن اگر وہ زمین پر ہے کیا کر سکتا ہے؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم بھی کر سکتا ہے. مٹی پاک ہے، تیمم کر لیا. تیمم کرنے کے بعد پھر کیا، جہاں کھڑا ہے اگر وہاں گندگی نہیں ہے تو اسی صورت میں وہاں نماز بھی ادا کر سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اچھا، یہ حدیث آئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خصوصیت بیان فرمائی کہ مجھ سے پہلے امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. مال غنیمت یعنی جنگ میں جو مال ملتا میرے لیے حلال کر دیا گیا، میرے لیے حلال کر دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے سب کو کسی ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا. مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. بہرحال وہ تفصیلی حدیث ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے. جو ہمارا اصل پوائنٹ تھا اس حدیث سے کہ پوری زمین جہاں کہیں بھی، آپ کے گھر میں بھی جہاں کہیں آپ چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ جہاں سوتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، آپ اپنا کمرہ ہے، ڈرائنگ روم، کہیں پر بھی جگہ صاف ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مسجد کے حوالے سے. اچھا، اب آتے ہیں ہم حقوق کی طرف کہ مسجد کے حقوق کیا ہیں. اب جو حقوق ہیں وہی ہماری ذمہ داریاں ہیں. مسجد کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، اگر وہ ہم نے پورے کر دیے، مسجد کو دے دیے، تو گویا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری بھی ادا کر دی. ذمہ داری نمبر 1 یا حق نمبر 1، مسجد کو آباد رکھنا. مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد رکھنا کمال. آپ مسجد بناتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، شوق ہے ہم مسلمانوں کو. جہاں کہیں بھی دیکھے اعلان ہوتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، مسجد بن جاتی ہے دیر سویر. لیکن اس کو آباد کتنا رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہم جمعہ کی نمازیوں کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، باقی نمازوں میں 1 صف 2 صف 3 صف، یہی صورتحال ہے ہماری. تو مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد رکھنا کمال ہے. اسی لیے اللہ نے جو کہا انما یعمرو، مسجد بنائے گا کون؟ تو بنانے میں جہاں بلڈنگ بھی آتی ہے، پورا اسٹرکچر آتا ہے مسجد کا، وہی مسجد میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے. آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کتنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. کئی علاقوں میں ابھی سنا ویڈیو آئی کہ دوسرے لوگ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم ادا نہیں کریں گے، ہم مسجد کا خیال نہیں رکھیں گے، دوسروں کی نظر پڑے گی، دوسروں کی نظر پڑے گی، وہ ہتھیانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہمیں مسجد کو آباد رکھنا چاہیے، یہ مسجد کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری بھی. دوسری ذمہ داری، دوسرا حق کیا ہے؟ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. مسجد کی صفائی کا خیال ہر طریقے سے، کسی بھی چیز سے آپ مسجد کو گندی نہیں کریں، کسی بھی چیز.
اب اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے, آپ کا گھر مسجد کے ساتھ لگ کر کے تھا, تو آپ اپنے گھر سے نکلے, آپ حجرے سے اور مسجد میں آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے والی دیوار میں کیا دیکھا؟ رأى بساقا او بزاقا او نخاما. آپ نے دیکھا کہ مسجد کے قبلے والی دیوار میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے. اب گندگی بھی کیسی ہے پتہ آپ؟ ناک کی گندگی ہے, یا کف ہے, بلغم, یا تھوک ہے. وہ سوکھ گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کسی کو بلایا کہ بلال آؤ صاف کر دو, عائشہ آؤ صاف کر دو, تم کمرے میں ہو, ابو بکر آؤ صاف کر دو. نہیں بلایا. کیا کیا آپ نے؟ فحکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ گئے, آپ نے دیوار سے اس گندگی کو کھرچ کر صاف کر دیا اور مسجد صاف. ہمارا بھی یہی کام. ہم مسجد میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو گندی ہے, جو غلط ہے, جو بیکار ہے, جسے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے, ہم ہاتھ میں لے لیں, اٹھا لیں, کوڑے دان میں ڈال دیں. اور ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنے بڑے ہیں. آپ دیکھیں, ایک عورت بالکل کالی سی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی. کیا کام تھا اس زمانے میں مسجد کی صفائی کا؟ اب ٹائلس وائلس تو تھا نہیں کہ پوچھنا ہے بار بار روز روز. کچی عمارت, زمین ہے, تو کوئی بڑا پتھر ڈھیلا اس ٹائپ کا کچھ آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی تو کیا کرتی تھی؟ وہ مسجد سے اٹھا کر کے اسے سائڈ کر دیتی. بس یہی کام. کانت تقم المسجد, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مسجد کا حصہ نہیں اس کو اٹھا کر باہر کر دیتی. یا چٹائی وٹائی سے اگر کوئی تنکا نکل گیا تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا. کچھ دن گزرے, وہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اب وہ عورت دکھائی نہیں دی تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کے دکھائی نہ دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ وہ کئی دنوں سے دکھ نہیں رہی. اب جب پہلی بات تو نوٹس کیا, دوسری چیز نوٹس کرنے کے بعد چپ نہیں گیا ہے, ٹھیک ہے کہیں گئی ہوگی, کچھ کام ہوگا, ایسا ویسا نہیں, کچھ نہیں. آپ نے نوٹس کیا. دوسرا کام, آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی, کہاں گئی؟ صحابہ نے جواب دیا, اللہ کے نبی ماتت, مر گئی, وہ مر گئی. اب دیکھیں ہماری نظر میں ایسے لوگوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے جو مسجد کی صفائی کرتے, خادم کی مسجد کے, کچھ نہیں. ہم تو ڈانٹ دیتے نا اس کو, ہے گندگی صاف کرو, تم نے یہ نہیں صاف کیا, ٹوائلٹ صاف نہیں ہے, باتھ روم صاف نہیں ہے, وضو خانہ صاف نہیں ہے, یہ نہیں کیا تم نے, وہ نہیں کیا, یہاں گندگی لگی ہوئی ہے, صاف کرو. نوکر نہیں ہے وہ. آپ 10-12-15 ہزار روپے دیتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلام ہے وہ آپ کا. ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم مسجد کو صاف رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسجد کی صفائی کرنے والی کتنی عظیم خاتون ہے کہ اس عورت کو آپ نوٹس کر رہے ہیں, صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, اور صحابہ نے بھی لائٹ لیا معاملے کو, کہا کہ اللہ کے نبی وہ مر گئی, ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا, ہم لے جا کر کے ہم نے اسے دفن کر دیا. اب آپ سوچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرنے والی اس خاتون کی وجہ سے صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں, افلا کنتم آذنتمونی بھی, وہ مر گئی تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں, دلونی علی قبرہا. آپ نے ڈانٹا صحابہ کو, اور ڈانٹنے کے بعد آپ نے چوتھا کام کیا کیا؟ پوچھا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ, کہاں دفن کیا تم نے اس کو؟ صحابہ نے بتایا. جب صحابہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز جنازہ ادا کیا اور اس عورت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اکیلی ایسی عورت ہے, یہ ایک سنگل ایسا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی ہو اور دعا کی ہو. ایک صرف سنگل واقعہ.
اور وہ بھی وہ عورت تھی، کام کیا تھا اس کا؟ مسجد کی صفائی کا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے مسجد کو صاف رکھیں ہر اعتبار سے۔ اگر ہم سے مسجد میں کوئی گندگی ہو بھی جا رہی ہے تو اسے صاف کریں، یہ نہیں کہ خادم کو بلائیں یا اس کا انتظار کریں۔ بھئی آپ چائے پی رہے تھے، پی سکتے ہیں، آپ گر گیا تو کیا کریں؟ صاف کر دیں اس کو، کپڑا ہوگا اٹھائیے، پانی ڈالیے، صاف کر دیجیے۔ آسان ہے آج کل تو صاف کرنا، پہلے بھی آسان تھا، زمین کی ہوتی تھی۔ اب اگر کسی نے تھوک دیا غلطی سے یا کوئی گندگی اس پر گر گئی تو اسے جو ہے کدال سے پھاوڑے سے نکالا، اسے دبا دیا زمین میں، بہت آسان ہے۔ لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم شادی بیاہ میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر نکاح مسجد میں ہو رہا ہو تو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو چائے پیا وہیں چھوڑ دیا، کب کھجور کھایا، گٹلی کہیں بیچ کہیں جو ہے سائیڈ میں ڈال دیا، اور سوچتے ہیں صاف کرے گا مسجد کا خادم۔ غلط بات ہے۔ پہلی بات، ہمیں گندگی نہیں کرنا چاہیے مسجد میں۔ دوسری چیز، اگر گندگی مسجد میں ہماری وجہ سے ہو رہی ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں گندگی تو ہمیں بھی صاف کر دینا چاہیے، ہم کو بھی ثواب ملے گا نا، ثواب کی ضرورت تو ہے، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ مسجد کا تیسرا حق اور ہماری تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا۔ کتنی بار ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کم از کم بسم اللہ تو کر لیا کریں۔ مسجد میں آ رہے ہیں، دعا بھی ماشاءاللہ بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے۔ آ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جا رہے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک۔ اچھا، یاد ماشاءاللہ ہم سب کو ہے، لیکن ہم سب کتنا پڑھتے ہیں اس کو؟ جیسے صبح کر اٹھتے ہیں تو سب کو دعا یاد ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ 100 میں کوئی 1 2۔ سب کو تو یا تو ڈبہ دیکھنے کی فرصت ہوتی ہے، یا تو واش روم جانے کی فکر ہوتی ہے، یا تو برش کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کر لو، آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے۔ دعا کون پڑھتا ہے؟ اتنی پیاری سی دعا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ مر گئے تھے ہم، کتنے لوگ ہیں سوتے ہیں اٹھتے نہیں، مر جاتے، ہمیں اللہ نے دوبارہ زندگی دی، موقع دیا کہ تھوڑا اور جی لے۔ مسجد میں بھی آ رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ مسجد میں تو آ رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا خاص کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں انہیں جمعہ صرف آنے کا موقع ملتا، الحمدللہ ہم آتے ہیں۔ تو آئیں تو مسجد کا یہ حق ادا کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ مسجد میں آ رہے دعا پڑھیں۔ تو دعا بھی کتنی پیاری ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کتنی پیاری دعا۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں بھی آ کر کے کچھ حاصل نہیں کر پاتے، لیکن آپ جب مسجد آ رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو اللہ سے؟ اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں، تیری رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، تو ایسا نہ ہو میں تیری رحمت سے محروم ہو جاؤں، دروازے کھول دے تاکہ مجھے تیری رحمت مل جائے۔ اور جب آپ مسجد سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ ابھی تک تیرے گھر میں تھا تو رحمت مل رہی تھی، بہت ثواب مل رہا تھا، اب باہر نکل رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی ثواب کا کام نہ کر پاؤں، یا ہنگامے ہیں، فتنے ہیں، تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی اچھا کام ہی کروں۔ یہ مسجد کا حق ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتانے کی؟ آپ آتے سیدھا مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، کچھ تو اس کی وجہ ہے، تاکہ آپ جب آئیں تب بھی اللہ کی رحمت میں رہیں اور جائیں تب بھی اللہ کے فضل کو آپ حاصل کرتے رہیں۔ مسجد کا چوتھا حق یہ ہے اور چوتھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہو گیا ہے تو ہم تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ کوئی بھی نماز کا وقت نہ بھی ہو، ویسے بھی ہم آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ بہت دفعہ ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن کیا اس نیت سے کبھی جاتے ہیں کہ 2 رکعت چل کر کے پڑھ لیں گے؟ کتنے لوگ ہیں مسجد کے بغل میں دکان ہے تو سب حاجت پوری کرنے کے لیے مسجد ہی جاتے ہیں، مسجد کھلی ہوئی ہے، لیکن دن میں نماز کے علاوہ 8-9 گھنٹے دکان میں بیٹھنے کے بعد کتنی بار 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آ رہے ہیں کہ بھئی چلو مسجد کا حق ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو جب تک 2 رکعت نہیں پڑھ لیتا اسے بیٹھنا نہیں چاہیے. یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اسے اگر پیاس بھی لگی ہے اور مسجد میں کولر لگا ہوا ہے, پانی کا انتظام ہے, تو بھی پانی پینے کے لیے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اہمیت ہے, کیونکہ مسجد میں آ رہے ہیں, آپ حق ادا کرو. یہ ہماری ذمہ داری بھی ادا کرنا چاہیے. 5ویں چیز, 5واں حق, مسجد میں آواز بلند کرنے سے بچنا چاہیے. آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے مسجد. ایک واقعہ سنیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. بہت دفعہ ہمارے ہاں تو جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ مسجد میں. نہیں, نکاح وکاح کی مجلس ہو تو لوگ مٹھائی کے لیے جھگڑے کر لیتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, ہم کو نہیں ملی, اس کو نہیں ملی, ہمارے بچے کو دے دو, فلاں کو دے دو. ہاں, آواز اونچی ہو جاتی. سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد نبوی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, خلیفہ ہیں وہ, امیر المومنین. کہتے ہیں کسی نے مجھے ایک پتھر پھینک کر مارا, تو میں پلٹ کر دیکھ رہا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا. میں گیا تو کہنے لگے وہ دیکھو 2 لوگ بیٹھے ہوئے نا مسجد میں, جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. کہتے میں گیا, میں نے ان دونوں کو بلایا کہ آپ کو چلو امیر المومنین بلا رہے, خلیفہ بلا رہے. وہ دونوں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا من انتما, بھائی تم دونوں ہو کون؟ یا بعض روایتوں من این انتما, تم دونوں ہو کہاں کے, یعنی مدینے کے تو نہیں لگتے ہو. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غور کریں کہ ان دونوں کو پہچان رہے ہیں کہ دونوں مدینے کے نہیں ہیں. نگاہ کتنی تیز ہے, خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار کتنے بڑے ہیں کہ مدینہ میں رہتا کون کون ہے سب کو پہچان رہے ہیں. اور یہ دونوں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدینے کے نہیں, اس لیے کہا تم دونوں ہو کون, یہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو. ہم بھی اگر ذمہ دار ہیں تو جو بھی ہماری ذمہ داری میں سب پر نگاہ ہونی چاہیے. ہمارا بچہ کہاں ہے, بچی کہاں ہے, ہمارے ماتحت میں جو لوگ ہیں, ہمارے انڈر میں جو کام کرتے ہیں وہ کہاں ہیں, یہ سب ہماری نگاہ ہونی چاہیے. گھر میں 3 بچے, ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کب کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس وقت وہ ہے کہاں. کسی باپ سے پوچھو آپ کا بیٹا کہاں ہوگا, کہیں پتہ کرو کہاں ہے, فتنے کا دور ہے. تو کہا تم دونوں ہو کون یا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم طائف کے ہیں. طائف اب تقریباً مدینے سے آپ سوچیں 350-400 کلومیٹر. آئے ہوئے تھے وہ لوگ کہ بھائی شہر رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کریں گے, آئے ہوں گے, کوئی کام ہوگا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے جانتے ہیں کہ اگر تم دونوں یہاں کے ہوتے یعنی مدینے کے ہوتے لأوجعتکما, تم دونوں کو بہت مارتا میں. پہلے عزت دیا, پوچھ لیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے بہت مارتا. بھائی کیوں, ہماری غلطی کیا, کیوں مارتے آپ؟ ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہو اور زور زور سے آواز نکال رہے ہو, اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. مسجد کا خیال ہونا چاہیے. اگر مدینے کے ہوتے بہت مارتا تم. اب آپ اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں صرف اونچی آواز میں بات کر لینے کی وجہ سے ان دونوں انسانوں کو, لوگوں کو, پتہ نہیں وہ صحابہ تھے یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا تھے, ملاقات ہوئی تھی کیا نہیں, وہ حدیث میں صرف ہے کہ 2 لوگ تھے. بہت بڑی بات. مسجد کا خیال رکھنا چاہیے, ہماری ذمہ داری. مسجد میں آئے, سکون, وقار, احترام. بات بھی کرنے کی ضرورت ہو تو بھائی آرام سے بات کر سکتے ہیں, چپکے سے چپکے بات کر سکتے ہیں, دھیمی ہلکی آواز میں بات کر سکتے ہیں. مسجد کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور حق یہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ بہت اہم چیز ہے موجودہ دور کے حساب سے, موبائل فون بند کرنا. بہت اہم چیز. کتنے لوگ ہیں دیکھیں آپ, نماز میں بچتا رہتا, امام صاحب نے کہہ بھی دیا موبائل آف کر لو, نہیں کرتا. تم بولو میں نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟
آپ کے دماغ، توجہ، کنسنٹریشن، آپ کے خشوع خضوع کو کم کر دینے والی چیز. بھائی نماز میں آپ ایک بار چلے گئے، فون اٹھائیں گے؟ آپ میسج دیکھ پائیں گے؟ وہ تو وہاں آیا رہے گا نا. اگر کسی کی کال آئی، کسی کا میسج آیا، وہ تو آپ کو نماز کے بعد بھی دکھ جائے گا. تو ایسا کیا ہے کہ آپ کو میوٹ کرنے میں یا وائبریشن پہ کرنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ کر لینا چاہیے. بلکہ الٹا اس کا نقصان ہے کہ صرف آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، سارے نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایک تو یہ لہو لعب ہو گیا، یعنی بیکار چیز جو آپ نماز میں لے کر کے آ رہے ہیں یا چالو رکھ رہے ہیں اس کو. دوسرے یہ کہ آپ مصلیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تیسرے یہ کہ آپ اپنا ثواب کم کر رہے ہیں. اور چوتھے یہ، اگر میں کہوں کہ یہ کافروں والا طریقہ ہے. کیسے؟ صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، تو کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم لوگ کیا ایک کام کرو، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کا پہلی بات تو سنو نہیں اس کا قرآن جو پڑھ رہا ہے، والغوا فیہ، بلکہ جب یہ پڑھے تو تم زور زور سے اونچی آواز میں بات کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم جیت جاؤ. یعنی اس بندے کی قرآن پڑھنے کی آواز دب جائے گی تمہاری آواز کے اندر، تو اس کی کوئی تلاوت سنے گا نہیں تو اثر نہیں ہوگا، اور اثر نہیں ہوگا تو تم جیت جاؤ گے. ہم لوگ بھی بعض دفعہ کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، کسی کا پیچھے بجنے لگا، چلو بھائی ٹھیک ہے، کوئی بھول گیا، میوٹ نہیں کر سکا، تو بھائی نماز میں نکال کر تو بند کر لو، کٹ کر دو. بجتا ہی رہتا ہے. اگر جہری نماز ہو تو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. یہ ہم لوگ ہے نا نماز پڑھاتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. اور تراویح کی نماز ہو تو اور زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پوری توجہ بگڑ جاتی ہے، پورا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ایسے بندے کو ہم زور سے کہہ دیں کہ بھائی آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو الٹا میں چڑھ کر کے آتا. آپ مسجد کا حق مار رہے ہو، آپ مصلیوں کا حق مار رہے ہو. یہ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کہ مسجد میں ہم آئیں. اور اب تو ماشاءاللہ لکھ کر کے بھی لگاتے ہیں مسجد کے، آپ موبائل بند کر لیں، میوٹ کر لیں، آف کر لیں. یہاں سے امام بھی اعلان کر دیتا، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال ایک حق ہے. اگلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کی غائب ہو جائے تو اعلان نہیں کر سکتے ہم مسجد سے، اعلان نہیں کر سکتے. اب آپ بولیں گے کوئی بچہ غائب ہو جائے تو، بچہ غائب ہو گیا تو اعلان کر سکتے ہیں، کوئی انسان ہے. لیکن آپ کو کوئی سامان جس میں فائدہ تھا آپ کا، آپ مسجد سے اعلان کرو، مسجد اس کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو سنو کہ وہ مسجد سے اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میری چیز غائب ہو گئی ہے، دے دو جس کو ملی ہو، تو اس کو کہو کہ اللہ تمہاری چیز واپس ہی نہ کرے، کہ مسجد اس کے لیے بنائی نہیں گئی. اسی میں ایک اور چیز کہ آپ مسجد میں بزنس کی بات نہیں کر سکتے. آپ کو بات کرنا باہر جاؤ، فون آ گیا، آپ کو کال آ گئی، آپ کو باہر جائیے. اس میں چاہے آپ کال پہ بات کریں یا میسج پہ بات کریں، مسجد میں نہیں کرنا. بیع و شراء، لین دین، خرید و فروخت، بزنس کی بات، ڈیل کرنا، کچھ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مسجد اس کے لیے نہیں بنائی. کتنے ہمارے جو ہے نوجوان خاص طور سے رمضان میں اعتکاف میں دیکھیں آپ، سب چلتا رہتا ہے، نان اسٹاپ سب چلتا رہتا ہے. دنیا کی بات بھی، دین کی بات بھی، بزنس کی بات بھی، جاب کی بات، سب چلتا رہتا ہے. منع ہے. اب اسی میں ایک چیز ہے جو بہرحال مناسب نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ ہمارے ہاں اب آئے دن کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی چٹھی مسجد میں پہنچ جاتی، امام صاحب فلاں بیمار ہے، اعلان کر دو. ہم لوگ اصل میں جذبات سے کھیلتے، ایموشن، جذبات. ارے یار بیمار ہے نا، کیا ہوا اعلان کر دیے. تو مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہے اس کے لیے اعلان کر دیا گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو پورے لوگ، کسی کو یہاں ذرا سا کوئی بیمار ہوا تو کیا کرتے ہیں، چٹھی پہنچ، اعلان پہنچ گیا، امام صاحب کو میسج آ گیا، امام صاحب عشاء کی نماز میں اعلان کر دینا، جمعہ میں اعلان کر دینا. بھائی ٹھیک ہے، کسی کا کچھ آپریشن ہے، بڑا ہے، کچھ مسئلہ ہے، آپ دعا کے لیے کہہ دیں. اچھا اس میں ایک اور بات
یہاں سے اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب بیمار ہے دعا کرو، کتنے کرتے ہیں؟ یہاں سے امام صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ سے دعا کرے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم لوگ آمین بول دیتے، اس کے بعد کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے الا ماشاءاللہ۔ کون ہاتھ اٹھا کر کے نام لے کر کے کہ اللہ فلاں صاحب بیمار ہیں ان کو شفا دے دو، کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس کو ہم نے ایک رسم بنا لیا، ایک رسم بنا لیا۔ اور اچھا اس میں دعا کے آداب کے بھی خلاف ہے یہ چیز۔ کیسے دعا کے آداب کے خلاف ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو دعا پر لگایا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ آپ کے زمانے میں بتائیے کہ کسی صحابی نے چٹھی پہنچائی ہو کہ اللہ کے نبی میرے ابا بیمار ہیں، آپ شفا کا اعلان کر دو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، نامناسب کی بات کر رہا ہوں، بلکہ کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد خود سے کسی کے لیے اعلان کیا ہو۔ بلکہ بیمار جب آپ کے پاس آیا، ایک موقع سے ایک صحابی آئے، عثمان بن ابی العاص آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کہ اللہ کے نبی جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے میرے جسم کے فلاں حصے میں درد رہتا ہے، کیا کروں؟ تو نبی چاہتے تو آپ دعا کر دیتے، ٹھیک ہو جاتے ہو۔ یہ جہاں درد تھا آپ اپنا لعاب نکال کر لگا دیتے، ٹھیک ہو جاتے وہ۔ آپ کی ذات مبارک تھی، آپ کا لعاب مبارک تھا، ٹھیک ہو جاتے تھے صاحب۔ آپ نے دونوں کام نہیں کیا، بلکہ صحابی کو کام پر لگایا کہ تم بیمار ہو بھائی تم دعا کرو۔ کیسے کرنا ہے تم کو؟ جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد او حاضر کہو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ صحابی کہتے میں گیا، نبی نے نسخہ بتایا تھا، میں نے عمل کیا اور اس کے بعد زندگی میں کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ مریض بیمار جو ہے اس کے گھر والے جتنے یقین ایمان کے ساتھ دعا کر پائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے والا نہیں کر پائے گا۔ بھائی آپ بیمار ہیں، بسا اوقات میرے سے کیا لینا دینا، بھائی آپ بیمار ہیں نا، اگر میں دعا بھی کیا تو اس دل سے نہیں کر پاؤں گا جس دل سے آپ اپنے لیے کر پائیں۔ تو مسجد میں اس طرح کے اعلان سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی بہت بڑی بات ہے تو بالکل کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج اس میں نہیں۔ ایک اور چیز، مسجد میں بسا اوقات ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا پہلی صف سے پیچھے بھگا دیتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بچہ مسجد میں پہلے آ گیا ہے، پہلی صف میں ہیں لوگ، اور اتنے لوگ ہیں کہ پہلی صف یا آگے کی صفیں مکمل ہو جا رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسری صف میں چلے جاؤ، لیکن جماعت کھڑی ہونے کے وقت بچہ پہلی صف میں تھا اس لیے کہ جگہ خالی تھی، اب کوئی بڑا آیا اس کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کر رہا، چل تو پیچھے میں آگے کھڑا ہوں، یہ درست نہیں۔ بچے نے کوئی شرارت کر دیا آپ اسے ڈانٹنے لگ جاؤ، یہ درست نہیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ بچے کے دل میں ہم مسجد کی محبت ڈالیں، اسے حوصلہ دیں، اس کے آنے پر خوشی ہم جتائیں، اظہار کریں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ آ رہے ہیں، آنا چاہیے۔ اچھا اس میں ایک چیز بچوں کے حوالے سے بات آئی مسجد میں، تو ہم چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، بڑوں کو لے کر آتے ہیں۔ کب کہا گیا کہ بچوں کو مسجد میں لاؤ؟ کب؟ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کہو ان سے۔ کہو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ان کو کہو کہ گھر میں پڑھ لو یا اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آؤ۔ 7 سال والے کو لاتے ہیں، ہم 1.5-2 سال والے کو لاتے ہیں، 2.5-3 سال والے کو لاتے ہیں، 7 سال کے اوپر کا ہو گیا تو نہیں لاتے۔ ہاں کہہ دیا، کبھی کہہ دیا، لیکن لاتے نہیں ہیں صاحب، الا ماشاء اللہ۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے۔ میں پھر سے آپ کے سامنے ذکر، مرد صحابہ میں سے کوئی مثال آپ بتائیے کہ کوئی صحابی اپنے 1.5-2 سال کے بچے کو مسجد لاتے ہیں؟ ان کے ہاں عورتیں لے کر کے آتی تھی، اس لیے کہ ہر نماز میں اہتمام تھا۔ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں لا سکتے، بالکل لے کر کے آ سکتے ہیں، لیکن اصل لانے کی جو عمر ہے وہ 7 سال سے، تاکہ اسے اصل ٹریننگ ملے۔ باقی اصل ٹریننگ کی جگہ اس کی گھر پہ ہے، گھر پر ہے 7 سال سے پہلے کی۔
آپ گھر میں بھی سنتیں پڑھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نفلی نمازیں پڑھنے کے لیے کیا کہا؟ گھر میں پڑھو، کیونکہ نفلی نماز کی اصل جگہ، بہتر جگہ گھر ہے، گھر میں پڑھنا چاہیے، تاکہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 6-7 سال کی عمر تک دیکھے گا، سیکھے گا، تو جب وہاں اس کی ٹریننگ ہو جائے گی تو مسجد میں آئے گا تو کیا رہے گا؟ چپ بھی رہے گا، نماز میں صحیح سے حاضر بھی رہے گا اور شور بھی نہیں کرے گا۔ آپ شروع سے ہی اس کو یہاں لے کر کے آ رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ شور کرے گا، اور پھر کسی کا دماغ پلٹے گا تو ڈانٹے گا بھی، حالانکہ ڈانٹنا نہیں چاہیے، پھر اس بچے کی وجہ سے آپ کو بھی سننا پڑے گا، تو ڈانٹنے سے بچنا چاہیے، بلکہ بچوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے۔ کسی بچے کو آپ، ضروری نہیں کہ مسجد کی انتظامیہ کرے، مسجد کی کمیٹی کرے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آ رہا ہے، اسے کچھ انعام بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ تو ایک حق یہ ہے، ایک حق یہ ہے جو بہت اہم چیز ہے، جو خاص طور سے جمعہ میں ہوتا ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اگر پہلے آ گئے تو کہاں بیٹھیں؟ آگے، یہ نہیں کہ ٹیکا والی جگہ پہ۔ ہاں، لوگ ایسی تلاش کرتے ہیں، کھمبا، دیوار، اپنی فیوریٹ جگہ۔ مسجد میں ایک تو جگہ فکس نہیں کرنا، یہ بھی غلط، جگہ فکس نہیں کر سکتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہاں تک کہا کہ فرض نماز جس جگہ آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو سنت پڑھنا ہے تو اس جگہ سے کیا ہو جاؤ؟ ہٹ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، 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 وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ساری جگہیں آپ کے لیے گواہی دیں گی کہ بندے نے یہاں بھی سجدہ کیا، یہاں بھی سجدہ کیا۔ آپ نے ایک جگہ کو فکس کر لیا تو آپ کا نقصان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت۔ تو ایک تو پہلے شروع میں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ پیچھے سے پھلانگنے والا جو پھلانگ کر کے آتا ہے، اچھل کود کر کے آتا ہے، وہ آگے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو جگہ دکھ رہی ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ جو پہلے آئے ان کی غلطی ہے۔ پھر اگر اس مرتبہ آپ اس کو چلا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں، اسے چاہیے کہ اس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ جگہ دیکھ کر کے آ رہا ہے تو وہ غلط تو کر رہا ہے، لیکن اس میں اس سے پہلے غلطی ہماری ہے، آپ کی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جمعہ کے دن جلدی اٹھو، نہاؤ اور جلدی مسجد میں آؤ، اور کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ تو امام کے قریب پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، جیسے جیسے پھر جیسے لوگ آئیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جو بالکل آخر میں آ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 5 منٹ باقی، 3 منٹ باقی، تب آتے ہیں تو پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ والی ویڈیو ہے، آپ دیکھے ہوں گے، ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن برداشت کیا، پھر تیسرے دن اٹھا کے پٹک دیا۔ ہاں، ایسے لوگوں کا وہی علاج کہ بھائی تم 2 منٹ باقی ہے تو آ رہے ہو اور پچھلی صف والے ہو اور اگلی صف والی جگہ چاہتے ہو تم۔ تو یہ گردنیں پھلانگنے سے بچنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے، جو ہمارے معاشرے کے حساب سے بہت ضروری ہے، کہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، اگر اس کے اندر بدبو ہے تو ہمیں وہ کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا، جو کچی پیاز، کچا لہسن کھائے، فلیعتزلنا، تو وہ ہم سے الگ رہے، او لیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے دور رہے، پھر وہ ہمارے قریب نہیں آئے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو ہوتی ہے۔ آپ کچی پیاز کٹ کر کے تھوڑی دیر رکھ دو، کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں بدبو آنے لگتی۔ آپ نے وہی کچی پیاز کھا لیا، ابھی ابھی کھائے ہیں، کھا کر کے آپ مسجد آ رہے تو کیا ہوگی؟ بدبو آئے گی، نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ سوچو اچھا بہانہ مل گیا کہ بھائی نماز سے پہلے کاندھا کھا لیں گے اور پھر مسجد نہیں جائیں گے، امام صاحب نے بولا تھا۔ ہمارے یہاں یہی والا لوگ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں
کہاں سے ویک پوائنٹ ملے, لوپ ہول تلاش کرتے ہیں, اپنے مطلب والا جہاں سے مل گیا لے لیں گے. یہ نہیں ہے. اگر نماز کا وقت ہے, آپ کھانا کھانے بیٹھو, کھانا تو کھا سکتے ہو, لیکن اب آپ کو چونکہ مسجد آنا اس لیے کچی پیاز کھانے سے بچنا چاہیے. اب آپ سوچئے حلال چیز ہے لیکن صرف بدبو کی وجہ سے, اور وہ بدبو بھی ایسی بہت زیادہ ناپسندیدگی والی نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں بدبو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کھا لیا ہے تو بھائی مسجد سے دور رہو, لوگوں کے ماحول سے دور رہو, ہماری مجلس میں مت آؤ. کیوں؟ انسان کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی. کچھ لوگ حلال تو چھوڑو, حرام بھی پی کر کے اور کھا کر کے آتے ہیں, سگریٹ, بیڑی, تمباکو, گوا. کچھ لوگ تو گوا اور تمباکو کی پچکاری بھی مسجد کے وضو خانے پہ مارتے ہیں. ہاں, یہ مسجد کا حق ہے ہماری نظر میں, یہ مسجد کا احترام ہے ہماری نظر میں. منہ کی ساری پچکاری سب کلی الی یہی کرتے ہیں, سب گلا والا یہی صاف کرتے ہیں, انگلیاں ڈال ڈال کر. ہاں, پھر آزو بازو جو کھڑا ہے پوری نماز خراب, اس کو شاید احساس نہیں ہوتا, لیکن جو نہیں پیتا اس کو احساس ہوتا, بہت اچھے سے احساس ہوتا. ایک تو حرام, دوسرے مسجد کا خیال نہ رکھنا, تیسرے انسانوں کو تکلیف دینا, چوتھے فرشتوں کو تکلیف دینا, اور پانچویں اپنی ذات کو لوگوں کی نظر میں برا بنانا. بہت گندی عادت. کچھ لوگ سگریٹ بھی آخری کش کہاں لیتے ہیں؟ مسجد کے گیٹ پر. سگریٹ پی رہے ہیں, آ رہے ہیں, چلو بھائی مسجد تک جائیں گے, ختم ہو جائے گی. تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آخری کش لیتے ہیں اور پھر وہیں پھینکتے ہیں, اور پیر سے دباتے ہوئے کچلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, پھر مسجد میں انٹری کرتے ہیں. غلط بات. اس طرح کی تمام تر چیزیں جو بھی تکلیف دینے والی نہیں لا سکتے. یہاں تک کہ صحابہ کا دور تھا, وہ لوگ تو ہتھیار وغیرہ بھی رکھتے تھے, چونکہ زمانہ تھا وہ, تو کسی کے کمر سے تلوار لٹکی ہوئی ہے, کوئی نیزہ لٹکا ہوا ہے, کہا کہ کوئی اس طرح کی چیز لے کر کے آتا ہے تو دھار والی چیز کو بند کر لے. مسجد میں لوگ رہتے ہیں, وہ نوک والی دھار والی چیز لگ جائے گی تو اس کا نقصان ہو جائے. تو یہ چیز ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے, اس میں مسجد کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس میں دوسروں کا بھی, انسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز یہ ہے, بعض دفعہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں, سکتا ہے شاید جاب کرتے ہوں یا کسی کمپنی میں ہو یا کچھ اور, جمعہ میں بطور خاص, جمعہ کے حوالے سے یہ بات ہے, یہ آخری بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی, کہ مسجد میں آتے ہیں تو بھی خطبے کے دوران موبائل چلتا ہوگا. کتنی غلط بات. عبادت کر رہے ہو آپ, اس خطبہ دینے والے کو سن رہے ہو, آپ عبادت کر رہے ہو, ثواب مل رہا ہے آپ کو. آپ اگر دنیا کی چیز میں مشغول ہو گئے تو آپ اپنے ثواب کو کم کر لیا یا ختم کر لیا. اگر کوئی مسجد میں غلط کر بھی رہا, آپ اس کو نہیں ٹوک سکتے. جمعہ کے خطبے کے دوران ٹوکے گا کون؟ خطبہ دینے والا. آپ نے اگر اس کو روکا, اتنا کہہ دیا کہ بھائی چپ رہو, فقط لغوتا, تو آپ غلط کر رہے ہیں. یہ مسجد کا احترام, اس لیے کہ آپ بولو گے تو سارے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے, اور اگر خطبہ دینے والا بولے گا تو اس بندے کو نصیحت مل جائے گی. اس لیے کہا فقط لغوتا, آپ کسی کو چپ کرانے کے لیے آواز اونچی کر رہے ہو تو آپ غلط کر رہے ہیں. اب آپ کسی کی گندی حرکت کو خاموش کرنے کے لیے, روکنے کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی چپ رہو, تو آپ مسجد میں موبائل کیسے چلا سکتے ہو خطبے کے دوران؟ اس میں میسج ٹائپ کر کے اچھا, کچھ نوجوان زیادہ ایڈوانس ہو گئے, کسی نے یہاں سے کوئی حدیث سنا دی تو کچھ لوگ ہیں فوراً سرچ کرتے, صحیح بول رہا ہے کہ نہیں, بعد میں سرچ کرو بھائی, بعد میں دیکھو. کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہے, نہیں اگر امام صاحب نے خطبہ دینے والا غلط بولا, جمعہ کے بعد پکڑوں گا ترنت. کچھ لوگوں کا رویہ نا ہے بھائی, سہولت ہو گئی ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی ترم خان ہیں. ہاں,
تو ہم پکڑ لیں گے ترنت. آپ نے یہ والا بولا کچھ غلط ہے, فلاں عالم صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے. ارے تم سے زیادہ ہم کو پتا ضعیف کہا ہے, لیکن ہم اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں, اس پر اصل توجہ دو. ایک عالم نے ضعیف کہا ہے, باقی سارے علماء کو بھی دیکھو, تم نے ایک عالم کو پکڑ لیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد اس کائنات کی سب سے پیاری جگہ ہے, خوبصورت جگہ ہے. اور ایک بات کہوں, نماز کے علاوہ بھی ہمیں مسجد میں کبھی کبھی آنا چاہیے. چلو تھوڑی دیر بیٹھیں گے, سکون ملے گا, سکون لینے کے لیے آیا کیجیے. اب تو ایسا لگتا ہے ہمارے رویے سے کہ نماز کا وقت نہ ہو تو ہم مسجد میں آئیں. آنا چاہیے مسجد. مسجد کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, مسجد کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں کہیں بھی مسجد کا اعلان ہو, چاہے آپ کے علاقے کا ہو, آپ کے شہر کا ہو, آپ کے گاؤں کا ہو, کسی اور جگہ کا ہو, آپ کچھ نہیں 10 20 50 100 روپے ڈال سکتے, ڈال دینا چاہیے. اس لیے کہ نیکی کا موقع بار بار نہیں ملتا. کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یار ٹھیک ہے یہاں نہیں وہاں دے دوں گا, پھر وہ شیطان دماغ سے نکال دیتا ہے, نہیں دے پاتے. اس لیے اپنے آپ سے ہمیں یہ پکا وعدہ کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی میں نماز پڑھوں گا, اگر مسجد کا اعلان ہو گیا میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالوں گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہے آپ کو, ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہ جائیں بعد میں, لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھوا دیا اس کو. اور ان سب کا ثواب آپ کو وہاں جب دکھے گا نا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے فلاں موقع سے دے دیا تھا. تو مسجد کا خیال رکھنا چاہیے, اس کا احترام, اس کی عزت اور اس کا سب کچھ, اس کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, محبت کا اظہار ہونا چاہیے, اور اس کی تعمیر میں, اس کو آباد رکھنے میں ہمیں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے, جیسا کہ جذبہ صحابہ کرام کے ہاں تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مسجد کو آباد کرنے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے اور مسجد کے حقوق ادا کرنے, اپنی ذمہ داریاں پورے طور سے ہمیں اللہ رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے, جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.